قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے 30 روزے فرض کیے گئے، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم نے 30 روزے رکھنے کا اہتمام کیا تو یقیناً ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ دوسرے اعمال ایسے ہیں جیسے نماز کی صورت میں اور دیگر نیکیاں ہیں، اس کے اعمال کا بدلہ اور اس کی جزا یا اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا صلہ، جس کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ شب قدر میں ہی کیا یہ بدلہ عطا کیا جاتا ہے؟ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب مسلمان 30 روزے مکمل کر لیتا ہے، 30 روزے مکمل کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ عطا کرتا ہے، اور شب قدر کے موقع پر جو اسے انعام دیا جاتا ہے، جو خصوصیات سے نوازا جاتا ہے، وہ اس کے علاوہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا اہتمام کریں، رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں، رمضان میں تراویح کا اہتمام کریں، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر آیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ۔ یہاں پر علماء نے بڑی تفصیل سے بات بیان کی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، دنیا کے اندر ہر طرح کے انسان رہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہے، متقی و پرہیزگار بھی ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی ہیں مسلمان لیکن بالکل ہی وہ اللہ کے قریب نہیں آتے، اللہ کے دربار میں نہیں آتے ہیں۔ تو ان 3 قسموں کے لوگوں کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی وقت پہ نماز بھی پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ کے جو دوسرے احکام ہیں ان تمام احکام کی پابندی کرتا ہے۔ ایسا انسان جو ہمیشہ نیکیوں کے اندر رہتا ہے، جیسے ہی رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے اور رحمت کا پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس انسان پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہی انسان رمضان میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو بٹورنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر جو ہے لٹائی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو کبھی نمازیں پڑھتا بھی، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی دل میں آیا اچھے کام کیے، کبھی نہیں بھی کرتا، یعنی بین بین اس کا طریقہ، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی گناہ بھی کیا کبھی توبہ بھی کیا۔ ایسے انسان کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ ایسا انسان جب رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے عشرے کے اندر
نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ انسان پہلے عشرے یعنی رحمت کا عشرہ گزرنے کے بعد جب دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے، گنہگار کو اللہ معاف فرما دیتا۔ پہلے عشرے کی رحمت کی برکت سے دوسرے عشرے میں داخل ہوئے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار نافرمان بندوں کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ تیسری قسم کے انسان وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اور برادری کے اندر ہیں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن بسا اوقات کیا بلکہ ہمیشہ ان کو کبھی جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، آپ کہیں کہ مولانا کیسی بات کر رہا ہے، میں حقیقت کا بیان کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرا جہاں بعض جگہوں پہ ہوتا ہے تو کچھ مصروف ترین لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ جمعہ کی نماز آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ بازو جو مسجد ہے وہاں پہ ہوتی ہے یا کہیں اور ہوتی ہے؟ تو انہوں نے برجستے کہا کہ مولانا مجھے چھٹی نہیں دی جاتی ہے جمعہ کی نماز کی، مجھے چھٹی نہیں ملتی ہے، میں نوکری پر ہوں، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ کیسی اکثریت ایسے لوگوں کی جو ملازم پیشہ ہیں وہ جمعہ کی نماز میں مسجد نہیں آ پاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پہلے کیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے مہینے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پورے سال اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کی قریب بھی نہیں آتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ انسان جو پورے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا گزار دیا، اب اگر رمضان شروع ہوتے ہی پہلی رمضان سے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوتوں کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اس مہینے کا اہتمام کرتا ہے، وہ انسان پہلا عشرہ رحمت گزرنے کے بعد، دوسرا عشرہ مغفرت کا گزارنے کے بعد جب تیسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ ایسے انسان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں ایسے انسانوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ قابل احترام مہینہ، قابل قدر مہینہ، قابل مبارک مہینہ۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کا احترام کریں۔ امت مسلمہ پہ روزہ فرض ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام لگاتار 30 دن تک خلوت میں رہے، تنہائی میں رہے، روزے کے ساتھ، تو اللہ نے انہیں تورات عطا کیا۔ 30 دن لگاتار تنہائی اختیار کی روزے کی حالت میں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، اس کا طریقہ کار انداز الگ تھا، لیکن روزے ہر امت میں فرض رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 روزہ رکھ کر کے خلوت اختیار کیے، تنہائی اختیار کیے، تو اللہ نے انہیں تورات عطا کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 روز تک روزہ رکھ کر کے تنہائی اختیار کیے، اللہ کو یاد کرتے رہے روزے کی حالت میں، تو اللہ نے اس کو انجیل عطا کیا۔ نبی پاک، ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30 روز تک غار حرا میں خلوت اختیار کیے، تنہائی اختیار کیے، اور اس غار حرا کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد یا پر 30 روزے فرض کیے۔ جو روزہ رمضان کا روزہ
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ صبر کا مہینہ، برداشت کرنے کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ صبر کا مطلب یہ ہے انسان جب روزہ رکھتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک قسم کی چڑچڑاپن انسان کی فطرت میں طبیعت میں داخل ہے، وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر ہے اور گھر میں بچے کچھ شرارت کر دیتے ہیں تو ہم ان پہ خفا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور غصہ ہمارا کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر والوں کے ساتھ اگر مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا، روزے کی حالت میں گھر والے بھی ہیں، روزے کی حالت میں ہم بھی ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور ہم ان پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ غصہ کرنے کا نہیں، یہ مہینہ کسی پر ناراض ہونے کا نہیں، یہ مہینہ کسی کے ساتھ زبردستی کسی پر جو ہے جبر کرنے کا نہیں، بلکہ یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر بھوک کی شدت ہے بھوک پہ صبر کریں، پیاس کی شدت ہے پیاس پہ صبر کریں، کمزوری کی کیفیت ہے اس پہ صبر کریں، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس پہ صبر کریں۔ اسی صبر کا بدلہ اللہ نے جنت کو رکھا۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب تک ہم صبر نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں آنے والی پریشانیوں اور تکلیفوں پر ہم صبر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا جو اللہ نے سوال کیا جنت کا وہ عطا نہیں کرے گا۔ صبر کریں گے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزے کی حالت میں صبر سے کام لیں۔ اگر کوئی جاہل ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہم سے بحث و تکرار کرنا چاہتا ہے، ہم سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اس سے کہہ رہے ہیں اے شخص میں روزے سے ہوں، میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا، میں تم سے تکرار کرنا نہیں چاہتا، میں تم سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ قرآن نے پاک کے اندر آیا ہے اس سے کہہ دو کہ تم خاموش رہو، تم سے ہم بحث نہیں کریں گے، ہم روزے سے ہیں۔ روزے رکھ کر کے ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، یہ روزے کے شام کے خلاف ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو خوشبو سے دھونی دیتا ہے، جنت کو سجاتا ہے روزے داروں کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے میدے کی بو جو منہ سے آتی ہے اس میدے کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارے منہ کی بدبو ہمارے دوست سونگ لیں تو ان کو نفرت ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہو جائے گی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کو روزے دار اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے، ایک دروازہ تیار کیا ہے، جس دروازے کا نام باب الریان۔ باب الریان قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، اے روزے داروں جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں تم نے روزہ رکھا، بھوکا اور پیاسا رہا، اے روزے داروں آ جاؤ اور اس باب الریان نامی دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تمام روزے دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، جہاں تک کہ جتنے روزے دار پوری دنیا کے اندر ہے وہ سب کے سب اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دروازے کا نام باب الریان، ریان ہے۔ آپ کہتے ہیں دروازے کو باب الریان، مکمل نام ہے اس کا، اور ریان کے معنی آتے ہیں سیلابی کے۔ انسان کو روزے کی حالت میں سب سے زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ پیاس کی ہوتی ہے۔
سب سے زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ پیاس کی ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم پانی پی کر کے سیراب ہو جائے, پانی پی کر کے ہم پیاس کی شدت کو بجھا لیں, اس کو ختم کر لیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, روزے دار جب باب الریان سے جنت میں چلا جائے گا تو وہ سیراب ہو جائے گا, بالکل سیراب ہو جائے گا. اب اس کے بعد اسے کسی چیز کی حاجت محسوس نہیں ہوگی, کسی چیز کی تشنگی باقی نہیں رہے گی, بالکل سیراب ہو جائے گا. اطمینان سکون کی زندگی وہاں پالے گا جنت کے اندر. اس دروازے کا نام باب الریان. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے, لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں, اس جنت میں جانے کے لیے اور پھر اس خاص دروازے سے جنت میں جانے کے لیے ہمیں یہاں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہوگا. بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کریں گے, صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے رکا رہنا, اور اسی طریقے سے جائز خواہشات پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا. اگر اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا, کسی کا نام روزہ ہے, اور روزہ کل قیامت میں ہمارے لیے ڈھال کی شکل میں ہوگا. ڈھال کی شکل میں, ڈھال کہتے ہیں رکاوٹ کو, یعنی کوئی عذاب ہمارے طرف آ رہا ہو تو اس کو رکاوٹ ہوگی, اس کو روکا جائے گا. روزہ کہے گا اے اللہ, اس بندے نے آپ کی رضا کی خاطر, آپ کو راضی کرنے کی خاطر, اے اللہ اس بندے نے صبح سے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں, بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا, روزہ رکھا ہے. اے اللہ, اے میں روزہ آپ سے سفارش کرتا ہوں, اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے. روزہ ڈھال ہوگا, ہمارے لیے سفارشی ہوگا, وہ سفارش کرے گا, اے اللہ اس روزدار کو آپ معاف کر دیجیے, بخش دیجیے. اسی طریقے سے ہم رات کے اندر تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, دونوں صورتوں میں. اسی طریقے سے خود قرآن پاک کی تلاوت بیٹھ کر کے کرتے ہیں. رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں. کل قیامت کے لیے قرآن آئے گا اور اللہ کے سامنے عرض کرے گا, اے اللہ اس بندے نے راتوں کو جاگ جاگ کر کے, اس بندوں نے رات میں دیر رات تک تراویح میں کھڑے ہو کر کے, صفوں میں کھڑے ہو کر کے ایک امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا. اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں, اللہ اس کی سفارش, اللہ میری سفارش کو قبول کیجیے, اس گناہ کو معاف فرما دیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, کل قیامت کے دن یہ دو چیزیں ہمارے لیے سفارشی ہوں گے, ایک روزہ, دوسرا قرآن. رمضان اور قرآن کا تعلق لازم ملزوم کا بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, دن میں ہم روزہ رکھیں اور رات میں قیام کریں, یعنی رات کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کریں. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رات میں تہجد کا اہتمام کرنے والے ہم بنیں. تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کریں, تہجد کی چند رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, راتوں میں نوافل کا اہتمام کریں, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. حدیث میں نے پڑھی تھی, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ, ایمان تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں, احتساب یہ ہے کہ اس پر ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا, اچھی امید رکھ کر کے اللہ کی طرف سے بدلہ عطا کیا جائے گا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے. حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رات میں قیام کیا, قیام اللیل کیا, نماز تراویح پڑھا, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے, تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے,
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور كما قال عليه الصلاة والسلام جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر گزارا، شب قدر میں اللہ کی عبادت کیا، اللہ کے سامنے گر گرایا، شب قدر کو تلاش کیا، اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت قیمتی مہینہ ہے، قابل قدر مہینہ ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، احترام کریں، روزہ رکھنے کا احترام کریں۔ جو بھائی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ رمضان کے پورے روزے مکمل کریں گے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو روزہ نہیں رکھتی، کثیر تعداد ایسی ہے، ہٹے گھٹے ہیں، جوان ہے، صحت مند ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے خدا نہ خواستہ اس کے بعد اگر ہماری موت واقع آ گئی، خدا نہ خواستہ اس کے بعد ہمیں یہ مہینہ مقدر نہیں ہوا، یہ مہینہ میسر نہیں ہوا تو ہم محروم ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کیا ہے، اس نعمت کی قدر کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، نیک اعمال کرنے کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو 30 روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔